دیکھیں قرآن مجید جب نازل ہوا، پہلی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر، تو یہ بالکل ابتدائی نازل ہونے والا حصہ. بھائی بچوں کی شور کی آواز آ رہی ہے، ان کو ذرا خاموش کرائیں. تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہوا ہے. سورہ مزمل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے، اس وقت چند دو چار لوگ ہوں گے جو سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کو پڑھتے تھے، نہ کوئی پڑھنے والا اور نہ سننے والا. لیکن اس کتاب کا نام جو تجویز کیا گیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کتاب کو آپ پڑھیں آرام سے، اطمینان سے، تجوید کے ساتھ. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ القرآن. ابھی عجیب نام ہے بھائی. قرآن کا مطلب بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے بھائی، وہی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ. تو جس نے کوئی غیر مسلم اس وقت سن لیتا، کہتے ہیں ایک آدھ بندہ پڑھ رہا ہے، دو چار وہ بھی چھپ چھپا کے سن رہے ہیں، اور نام کیا رکھ رہے ہو؟ تھوڑی بہت نہیں، بے پناہ پڑھی جانے والی کتاب کو آپ آرام آرام سے پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نام رکھا، یہ اس کی علامت تھی کہ یہ اس ذات نے نام تجویز کیا ہے جو عالم الغیب ہے، جسے پتا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ اس امی پہ نازل ہونے والی کتاب کو پڑھا جائے گا کہ اس کتاب کا 1000واں حصہ بھی کوئی کتاب، 1000واں کیا لاکھواں حصہ بھی نہیں پہنچ سکتی. دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے قرآن، اس کا تو وہ، یعنی یہ تو جو کتابوں کے مقابلے ہوتے ہیں نا دنیا میں کہ 30 لاکھ ایڈیشن شائع ہوا، 25 لاکھ ایڈیشن شائع ہوا، ان مقابلوں میں قرآن آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر دفعہ ہر کتاب سے کئی گنا زیادہ چھپتی ہے. وہی پولیس کی بات کروں گا تو کوئی نعرہ نہ لگا دینا، میں کل بیان میں کرتا پولیس بلاؤں کہ نعرہ لگانا ہے کیا. تو اتنی زیادہ شائع ہو رہی ہے نا. چند سال پہلے سعودی عرب کے ایک عالم ہے شیخ عائض القرنی، وہ عربوں کے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یعنی وہاں مشہور ہیں کہ سعودی عرب کے مولانا طارق جمیل، ایسا ہی ہے نا مولوی صاحب. تو ان کی ایک کتاب 30 لاکھ ایڈیشن شائع ہوا اس کا نا، 30 لاکھ چھپی ہے، تو وہ دنیا میں اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے. لیکن قرآن کے 30 لاکھ کی تعداد میں چھپتا ہے بھائی. یعنی یہ مقابلے کے لیے قرآن سے کوئی کتاب، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. یعنی جب کتابوں کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں قرآن شامل نہیں کیا جاتا. اگر دنیا میں اس کا مقابلہ شروع ہو جائے کہ کون سی کتاب اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اس سال پڑھی گئی ہے، تو بھائی اس سال اگر یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا مس ورلڈ، اس دنیا کی کون ہے حسینہ، اور مسٹر ورلڈ دنیا کا کون سب سے زیادہ ہینڈسم آدمی ہے، اور دنیا کی کون سب سے زیادہ حسینہ، تو ہر سال چینج ہوتی ہے نا. وہ پتا ہے سب کو، کیوں شرما رہے ہو یار. تو مس ورلڈ ہر سال چینج ہوتی ہے، میرا خیال ہے چینج ہوتی ہے، مجھے یقینی پتہ نہیں ہے، یا وہی بھی پرانی والی بھی اگلے دوبارہ انتخابات میں جیت جاتی ہے. وہ بھی آپ کو نہیں پتا. اب جس کو پتا بھی ہے نا وہ یوں کر رہا ہے تاکہ مجھے نہ. ہر سال چینج ہونا ضروری ہے، یا وہ پرانی والی اگلے، اگر وہی سب سے حسین اگلے سال بھی نکلی، وہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ آ بھی سکتی ہے. چلو، تو اب اگر قرآن کا مقابلہ کیا جائے کہ اس سال دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ قرآن. بھائی سن 2018 میں دنیا، پچھلے سال یعنی 2018 میں ورلڈ ریکارڈ کس کتاب نے قائم کیا جو سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ قرآن. بھائی 2017 میں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی گئی تھی؟ قرآن. 2016 میں کون سی پڑھی گئی تھی؟ قرآن. بھائی سن 1000 میں کون سی پڑھی گئی تھی؟ قرآن پڑھی گئی. ہر سال بلا مقابلہ کون جیتے گا؟ قرآن جیتے گا. اور یہ نام اس وقت رکھا جا رہا ہے جب قرآن پڑھنے والے بھی چھپ کے پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی چھپ کے سن رہے ہیں. نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ قرآن. ہر سال بلا مقابلہ جیت رہی ہے. اچھا، اگر کسی کتاب کا مقابلہ ہو جائے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب سنی گئی ہے، پڑھی نہیں سنی کون سی کتاب گئی ہے، تو 2019 میں ورلڈ ریکارڈ کس کتاب نے قائم کیا ہے؟ قرآن نے. 2017 میں، اب آپ بتاؤ کوئی مس ورلڈ ایسی ہو جو پیدائش سے لے کے موت تک ہر سال مس ورلڈ ہی بنتی رہے، تو وہ پھر انسان نہیں ہے بھائی.
ٹھیک ہے نا, وہ خدا نے کوئی خلائی مخلوق زمین پہ بھیجی ہے جو عام انسانوں سے ہٹ کر ہے, کہ کیا نہ اس کا حسن خراب ہو رہا ہے, نہ اس پہ کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل رہا ہے بھائی, نہ کوئی ڈسٹیمپر چینج کروانا پڑ رہا ہے. یہ کیسی مس ورلڈ ہے بھائی جو ہر دفعہ ہر سال وہی جیت رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ انسان نہیں ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پہ نازل ہو گیا. تو یاد رکھو, انسانوں کی لکھی بھی جو کتابیں ہوتی ہیں کسی سال ہٹ جاتی ہیں, اگلے سال وہ گر جاتی ہیں, پھر کبھی موقع آتا ہے تو ہٹ چلی جاتی ہیں, پھر سیاسی حالات چینج ہوتے ہیں تو نیچے چلی جاتی ہیں. تو یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ یہ تغیرات ہمیشہ سے ہوئے, ہوتے رہیں گے. لیکن قرآن جس کے لکھنے والے, یعنی جو غیر مسلم تو کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائٹر ہیں, جس کے لکھنے والے یونیورسٹی سے ایک لفظ نہیں پڑھا, کوئی ان کا استاذ نہیں, وما تخطہ بیمینک, ہاتھ سے کبھی الف بات آ کی لکیر نہ کھینچی ہو, وہ کیسے رائٹر ہیں یار؟ ان کی کتاب 2019 میں بھی ہٹ گئی, 2018 میں بھی, 2017 میں بھی, 16 میں بھی, 15 میں بھی, 14 میں بھی, وہ 1200-1300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہر سال بلا مقابلہ انعام جیتنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اور اتنے ووٹوں سے جیتتی ہے کہ دوسرے کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بھائی کوئی سیاستدان جیت گیا 1 لاکھ ووٹوں سے, تو جو اپوزیشن میں ہوتا ہے کہہ رہے یار 1 لاکھ بندہ کسی طرح کاٹنے کی کوشش کرو نا, 1 لاکھ بندہ کسی طرح سے کاٹنے کی کوشش کرو, ادھر آ گئے تو چلو یار شاید دوبارہ ٹرائی مارتے ہیں وہ. بھائی یہ اس دفعہ 4 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں, تو بھی اپوزیشن کو ہوتا ہے یار 4 لاکھ بھی کوئی کچھ کر لیں گے. لیکن قرآن جتنے ووٹوں سے ہر سال جیتتا ہے نا, دوسری کوئی کتاب بندے کاٹنے کی کوشش کرتی نہیں ہے کہ یار تھوڑا سا قرآن جتنی پڑھی گئی ہے تو فلاں کتاب تھوڑا سا کوئی میڈیا پہ پروپیگنڈا کرو, کچھ کرو تاکہ یہ والی کتاب آ جائے. نہیں آتی. ان کو پتہ ہے بھائی یہ مقابلہ ایسا ہے, اس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اگر میں یہ عرض کر رہا تھا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ سنی جانے والی کتابوں کے مقابلے ہوں تو اس میں 2019 میں نمبر 1 قرآن, 2018 میں نمبر 1 قرآن, 2017 میں قرآن. اچھا, اگر یہ مقابلہ ہو کہ کون سی کتاب ایسی ہے جس کو سب سے زیادہ ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اور ادب و احترام فرض کر لیں کہ وہ ناپنے کا کوئی پیمانہ ہو, ہے بھائی, کہ ہر کتاب کا کچھ تھوڑا بہت ادب ہوتا ہے نا. کچھ کتابیں لیٹ کے پڑھی جاتی ہیں, کچھ جو ہے وہ واش روم میں بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں بیٹھ کے, رکھے ہوئے ہوتے ہیں اخبار, رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں واش روم میں, لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں. بھائی ہیں ہنسنے کی کیا, حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کا سفر نہیں ہوا کبھی ہوا؟ تو گورے نے ٹائم نہیں ضائع کرتے, وہ کہتے ہیں ٹائم بچاؤ ٹائم. اب وہ واش روم میں کسی کو قبض ہے تو کہہ رہے ہیں اخبار پڑھو یار, یہاں بیٹھ ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ایسا ٹائم بچانا جس سے تہذیب کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. یار یہ ٹائم, ہمیں تو کوئی ایمرجنسی میں واش روم سے جتنا بھی پکار رہا ہوں ہم جواب بھی نہیں دیتے نا اندر سے. کیا خیال ہے؟ اب بھائی چائے ابل رہی ہے, مثال کے طور پر جو ہے نا چولہے پہ دودھ رکھ کے بھول گئے, آپ واش روم میں بیٹھ گئے, تو بھی انسان بیگم کو نہیں کہتا بیگم چولہا بند کر دو, کہہ رہا بھائی وہ ابل, عزت پہلے ہے. ایسا ہوتا ہے نا, وہ ابلنے دو یار اس کو. کچھ لوگ بھول بھی دیتے ہیں, کوئی فرض کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو اگر عزت کی بات آئے گی کہ کس کتاب کو سب سے زیادہ عزت کے ساتھ پڑھا گیا ہے, تو باوضو کی پڑھی جاتی ہے کون سی کتاب؟ قرآن. کون سی کتاب ہے جسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ سنا گیا ہے؟ 2019 میں بھی قرآن, 2018 میں بھی قرآن. رمضان میں اتنا پڑھا جاتا ہے, حرم میں دیکھو 5 لاکھ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا کون سی کتاب ایسی ہے جسے سمجھ کے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے؟ وہ بھی قرآن. کون سی کتاب ایسی جن کو سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی انہوں نے پڑھا ہے؟ وہ بھی قرآن. یعنی جتنی جہتوں سے قرآن کا مقابلہ آپ کرواؤ گے, ہر جہت میں قرآن, ورنہ ایک ہی آدمی ہر مقابلے کا ہیرو نہیں ہوتا. ابے بھائی یہ مسٹر ورلڈ میں ہینڈسم ہونے میں بھی سب سے اچھا ہے, یہ باڈی یعنی بلڈر ہونے میں بھی سب سے اچھا ہے, یہ ویٹ لفٹنگ میں بھی سب سے اچھا ہے, یہ فلم کے ہیرو ہونے کے لحاظ سے بھی سب سے اچھا ہے, اور جناب یہ قوم کی خدمت سب سے زیادہ کس نے کی اس کے لحاظ سے بھی یہ سب سے اچھا. ہر آدمی ہر لحاظ سے تھوڑی ہوتا ہے. بلڈر ہوگا تو شکل سے بیچارہ مار کھا جائے گا. اکثر باڈی بلڈر جو ہے نا سارے ادھر ادھر کے کٹس نکال لیتے ہیں, چہرہ ان کے بیچاروں کا غائب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ سارے ادھر ادھر کے تو مسل پہ محنت کی, چہرے کے مسل سارے شارٹ بالکل دیو جیسے ہوتے ہیں, عجیب سے. بھائی لڑوا لو ان کو, باقی آدمی کہتا ہے وہ دور ہی بیٹھا رہے بھائی تم ٹھیک ہے نا, اچھا نہیں لگ رہا ہمیں.
کہتے ہیں نا لوگ آپ اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں, کٹ فٹ دکھا لیے, پیسے مل گئے, اب نکلو یہاں سے. تو ہر لحاظ سے ہر مقابلہ جیت رہا ہو. اچھا کون سی کتاب ایسی ہے جس نے لوگوں کی سب سے زیادہ تربیت کی ہو, کوالٹی کے اعتبار سے بھی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی؟ شراب ہم نہیں پیتے, کیوں؟ قرآن کی وجہ سے نہیں پیتے. زنا نہیں کرتے, کیوں؟ قرآن کی وجہ سے بھائی. سود نہیں کھاتے, کیوں؟ اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتے, کیوں بھائی؟ جیسے ہی کرائیں گے مولوی صاحب فوراً قرآن کہہ رہے ولا تقل لہما اف, اف مت کرو, تو ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا تم نے, ہے بھائی. تربیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مؤثر ترین کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں کسی کتاب نے اتنی زیادہ کوالٹی کے اعتبار سے ایسی تربیت نہیں کی, اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ لوگوں کی تربیت, جتنے لوگوں کی ٹریننگ قرآن نے کی ہے, اتنے لوگوں کی ٹریننگ دنیا میں کسی کتاب نے نہ 2019 میں کی, نہ 2018 میں کی. نہ لیکن اس کتاب کا رائٹر, اگر ان کو معاذ اللہ رائٹر کہا جائے, وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. بھائی ایسا نہیں ہوتا, وہ پھر رائٹر وہ نہیں ہے, صحیح ہے نا, وہ ہے ہی نہیں, وہ پھر کوئی اور ہے. باقی بلاغت کی بات تو میں کر نہیں رہا, کیونکہ بلاغت سمجھ میں ہر ایک کی نہیں آتی. قرآن کا تو جو دعویٰ کیا نا قرآن نے, وہ دعویٰ قرآن نے یہ کیا ہے کہ اس جیسی بلیغ کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا کے لا سکتے. یہ دعویٰ عام آدمی کے سمجھ میں سے نہیں آتا کہ جو وہ اس عربی کو جاننا ضروری ہے اس کے لیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھی. لیکن جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا تو عرب نے اس دعوے پر اعتراض نہیں کیا, حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے تھے. نبی نے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کیا, عرب نے شور مچایا اس پہ, یہ کیا ہو رہا ہے. کسی نے کہا جادوگر ہے, کسی نے کہا شاعر ہے, مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھی اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں, ہم بھی اس جیسی آیتیں لا سکتے ہیں. تو یہ والا اعتراض انہوں نے کیا ہی نہیں کہ قرآن نے یہ معاذ اللہ غلط کہا ہے. تو بلاغت کے اعتبار سے بھی اس جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. تو اب جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ نام اس کا اس وقت قرآن رکھا گیا جب پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا, اور رکھا گیا جا رہا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, کیونکہ ان کو پتا تھا نہیں لا سکتے بھائی.